بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل، عمران خان کا ایک یارکر، 3 بڑے کلین بورڈ۔ لگتا یہ ہے کہ استعفوں کی جھڑی لگ گئی ہے۔ یہ وہ استعفیٰ نہیں ہے جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج سندھ اسمبلی کی سیٹ چھوڑی اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ نشست نہیں چاہتے، یہ خیرات میں ملی ہوئی سیٹ ہے اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ اب ہوا آج اچانک کیا ہے؟ آج جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے دعوے کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ عمران خان کی سیاست ہمارے بلبوتے پہ چل رہی تھی، اور یہ کہنے والے کہ جی عمران خان کو تو ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، جہانگیر خان ترین نمبر 1 استعفیٰ۔ اور جہانگیر خان ترین جو ہے پہلا استعفیٰ ان کا بتاؤں گا، اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نہ صرف استعفیٰ دیا ہے بلکہ جہانگیر خان ترین سیاست سے بھی کنارہ کش ہو گئے ہیں، سیاست سے دوری اختیار کر لی ہے اور کہا ہے جی میں لوگوں کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، تو میں اب عملی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے لودرا میں سیٹ ہار گئے اور ملتان کے اندر مسلم لیگ نون کی حمایت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے ان کو ہرا دیا۔ تو یوں جہانگیر خان ترین جو ہیں آج پاکستان کی سیاست سے الگ ہو گئے ہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا تھا، پھر انہوں نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ مل کے کیا، جس طرح سے لوگوں کو الگ کیا، پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی، پھر پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے چلتے رہے، تو وہ فیصلہ ان کا غلط ثابت ہوا اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک اور بات ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے کہہ رہے تھے جی میں پاکستان کی ترقی اور یہ وہ، انہوں نے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائیں، ان کی سیاست کا بیڑا غرق کروایا اور لوگ غائب ہوتے تھے اور استحکام پاکستان پارٹی کے دفتروں سے برآمد ہوتے تھے، اور آج جہانگیر خان ترین نے خود پریس کانفرنس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتا دیا کہ وہ سیاست سے کنارے کشی اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ نمبر 1 استعفیٰ ہے جو آیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ خود پارٹی کے سیٹیں ہار گئے، لنگڑیال ہار گئے، غلام سرور خان ہار گئے، ہاشم ڈوگر ہار گئے، فردوس عاشق آوان ہار گئیں، اس کے بعد وہ غلام سرور خان تھے وہ بھی ہار گئے، حالانکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اس کے باوجود سیٹیں نہیں جیت پائے۔ اس کے بعد اگلی صورتحال کا اندازہ لگا لیجئے، ہاں علیم خان اور جہانگیر خان ترین ضرور، علیم خان اور اون چودھری ضرور جیت گئے ہیں۔ اب اس پہ ان کو غصہ بھی آخر ہے کہ آخر کیا وجہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی خود سے جیتے تو نہیں، جتوائے گیا ہے، تو ان کو تو جتوا دیا گیا، مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا فالو اپ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے ہی یہ استعفے والا معاملہ ہوا ہے تو علیم خان اور اون چودھری فوری طور پہ شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں، ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، چند منٹس کے اوپر مشتمل ملاقات تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو اون چودھری اور علیم خان ہے وہ اس وقت شہباز شریف کی رہائش گاہ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں، جو میرے پاس خبر ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے جو نمبر 2 ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جو ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ لکھا ہے اس میں واشگاف الفاظ کے اندر لکھا ہے جی میں توقعات کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور چونکہ جو سراج الحق ہیں وہ خود بھی اپنی سیٹ خیبر پختونخوا سے ہار گئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک تو یہ اب فروری چل رہا ہے، مارچ کے اندر ان کی مدت مکمل ہو رہی تھی اور ان کا الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا تھا۔ جماعت اسلامی بڑی ڈیموکریٹک سی پارٹی ہے، تو انہوں نے 5 سال کے لیے امیر منتخب کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن کا بھی اعلان ہو گیا تھا۔ اس میں 3 نام تھے، ایک سراج الحق صاحب کا تھا، ایک لیاقت بلوچ صاحب کا تھا، اور تیسرا نام نعیم الرحمان کراچی والے جنہوں نے آج استعفیٰ دیا ہے۔ تو اب اگر وہ الگ ہو گئے ہیں تو نعیم الرحمان صاحب کے بڑے چانسز ہو گئے ہیں کہ وہ نئے امیر کے طور پہ آئیں گے۔ نمبر 3 استعفیٰ جو ہے وہ جیو نیوز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ میں عمران خان کی سیاست ختم کر کے دکھاؤں گا اور میں عمران خان کو بتاؤں گا کسی کے جانے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، پھر وہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روک کر تو دکھائے، تو پرویز خٹک خود ہار گئے، ان کا بیٹا ہار گیا، ان کا داماد ہار گیا، پھر ان کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کو عمران خان نے بنایا تھا محمود خان، وہ بھی ہار گئے۔ تو یوں یہ بری طرح ایک شکست کے بعد جو ہے
जियो न्यूज़ ने दावा किया कि उन्होंने भी चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ वो सियासत से भी अलहदा हो गए हैं। तो ये नंबर 3 इस्तीफा है। लेकिन इसके साथ जो इस वक्त खबर आई है, और वो खबर ये है कि जी अभी तक जो है वो तरदीद कर रहे हैं परवेज खटक के मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मेरे ख्याल से अगर इस्तीफा नहीं दिया तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये दावा चुका है तो सारी सिचुएशन आपके सामने रखना जरूरी है। और अगर आपने ये मेरिट और ये बुनियाद रखनी है कि इन जमातों ने इलेक्शंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इस बुनियाद के ऊपर तो फिर सबसे पहला जो इस्तीफा है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बनता है कि नवाज शरीफ सियासत से अलहदगी इख्तियार करें और शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफा दें और अलग हों। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर कारकर्दगी देखी जाए तो सबसे बदतरीन कारकर्दगी जो है वो इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून की थी। और मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही थी, और इलेक्शन से 2 दिन पहले इश्तिहार की सूरत में जो खबर छापी तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम, वो उनको करना चाहिए था। अब जो दूसरी बड़ी खबर मेरे पास है वो खबर है मुलाकात से मुतल्लिक। चूंकि ये खबर असद तूर की है तो उनका क्रेडिट बनता है, उनके हवाले से खबर देंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के अंदर ये मुलाकात हुई है और उनका उस वक्त दावा ये था कि एस्टैब्लिशमेंट की सीनियर जो ऑफिसर है वो मिलने के लिए अडयाला जेल गए। गो कि सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आती रही हैं जनरल सायर शमशाद मिलने के लिए गए हैं, तो अब उनके मुताबिक वो जनरल सायर शमशाद उनसे मिलने के लिए नहीं गए जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, बल्कि उनके दावे और उनके क्लेम के मुताबिक हाजिर सर्विस जो जनरल हैं वो उनसे मिलने के लिए अडयाला जेल गए हैं। और अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में ये कहा गया है इमरान खान को कि आप जो है वो कुछ दरमियानी रास्ता निकालें, आप मुफाहमत की तरफ आएं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहरान है और अगर ये बहरान आगे बढ़ता गया तो मौशी तौर पे सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी और पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, तो आप थोड़ा सा मेहरबानी करें। अब इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि आपको केसेस के अंदर कंसेशन दी जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। इमरान खान ने अपने केसेस के हवाले से कंसेशन नहीं मांगी जो उस मुलाकात के हवाले से दावा किया गया है। और इमरान खान ने यह भी नहीं कहा मुझे जेल से बाहर निकालो या मुझे मुल्क से कहीं बाहर भेज दो, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान ने बड़ी सादा सी बात की। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि बाकी बातें सारी बाद में होंगी, 2 चीजें सिर्फ की जाएं। नंबर 1, जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में जीती है वो तमाम की तमाम सीटें हमें दी जाएं, ठीक है। और नंबर 2, उनसे कहा गया है कि आप बाकी छोड़ें, जो इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस है या मेरी जमात को तोड़ा जा रहा है उस सिलसिले को बंद किया जाए और हमें अपने मामला सियासी लोगों को आपस में खुद देखने दिए जाए। अब इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की जो शख्सियत मौजूद थी उन्होंने ये कहा है, जो इस मुलाकात के हवाले से दावा है कि आप लीगल रास्ता इख्तियार करें, हम रुकावट नहीं डालेंगे, और जहां पे आपके साथ वाक़तन ज्यादती हुई है और गलत तरीके से आपकी सीट छीनी गई है वो अगर आपको वापस मिलती है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा, उनको कहा गया है कि हम आपका ओवरऑल जो मैंडेट आपको मिला है नेशनल असेंबली के अंदर हम उसका एहतराम करेंगे, आप नेशनल असेंबली में बैठें और सिस्टम का हिस्सा बने। नंबर 2, उनको इस हवाले से मैंडेट को लेकर यह कहा गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनाना चाहते हैं, उसमें आपको हुकूमत चलने भी दी जाएगी और आप जैसे मर्जी चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं, उस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं करेगी। अब कौन सी शख्सियत गई है और इमरान खान ने, जो मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो उनके सामने चीजें रखी गई हैं और इमरान खान ने जो उनको जवाबात दिए हैं वो भी आपको बता दिए। अब असद तूर का जो क्लेम है उनके मुताबिक जो शख्सियत मिलने के लिए वहां पर गई है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर साहब, और ये चेयरमैन जनरल स्टाफ है। आप यूं समझिए कि उनके मुताबिक जो चेयरमैन जनरल स्टाफ है वो आर्मी चीफ के बहुत ही बाएतमाद ऑफिसर होते हैं और डिफेक्टो तौर पे वो फौज के मामलात को आगे चला रहे होते हैं और आर्मी चीफ के ओहदे के बराबर ही तस्वुर किए जाते हैं। और ये ओहदा जनरल अजहर अब्बास के पास भी रहा उनकी मालूमात के मुताबिक, और उसके बाद जनरल सायर शमशाद भी इसके ऊपर रहे। और ये जो जनरल अवैस दस्तगीर हैं ये जब आर्मी चीफ थे, जो कोर कमांडर थे जनाब आसिम मुनीर गुजरांवाला के अंदर, तो ये उनके अंडर जो है वो जीओसी के तौर के ऊपर काम करते रहे हैं। और उनको हाल ही में जो प्रमोशंस हुई थी सितंबर के अंदर, तो जनरल आसिम मुनीर ने ही उनको प्रमोट किया हुआ है और उसके बाद उनको चेयरमैन जनरल स्टाफ के तौर के ऊपर लगाया गया। तो आप यूं समझिए कि इस वक्त जो सबसे बाएतमाद जनरल हैं
اور جناب آصم منیر کے قریب ترین شخصیت ہے وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، جس سے آپ کو اس ملاقات کی سنجیدگی کا یا اس ملاقات کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں خاص بات ہے کہ عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں مانگی، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ جناب مینو معافی دے دیو، مینو باہر بھیج دیو، نو، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے جو میرا مینڈیٹ ہے، جو میری قوم نے مجھے جتوایا ہے وہ مجھے دو، اور اس کے علاوہ یہ جو جوڑ توڑ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اس کو بند کرو، اس کے علاوہ کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کی۔ اب ظاہر ہے یہ چیزیں چلی گئی ہیں، اب کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور آج اگر آپ نیو یارک ٹائمز کا پاکستان کے بارے میں ایڈیٹوریل آرٹیکل پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، عمران خان کے ساتھ مفاہمت کی طرف آنا ہے، یا پھر ایک کمزور سی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بنانی ہے۔ تو یہ ایک آج کے پاکستان کے اندر اس سارے معاملے کے اندر بہت ہی دلچسپ قسم کی صورتحال ہے۔ ایسے میں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے اپنے آپس میں فیصلے کر رہے ہوں، اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں طے یہ کیا ہے کہ باری باری وزارت عظمیٰ انجوائے کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ 3 سال وزیر اعظم رہے نون لیگ کے جو شہباز شریف ہوں گے، تو اگلے 2 سال جو ہے وہ بلاول زرداری کو وزارت عظمیٰ دے دی جائے۔ اور یہی بات عمران خان بار بار کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے آپس میں مکا کیا ہوا ہے، اور یہ آپس میں باریاں لگاتے ہیں اور قوم کا جو حال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر چل رہی ہیں، استعفوں کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، آج دلچسپ ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور وہ پریس کانفرنس نگران وزیر اعظم کی تھی۔ وہ فرما رہے تھے ملک میں کہیں انٹرنیٹ بند نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہہ رہے تھے جی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آتی؟ یہ نا آپ قوم کا مذاق نہ اڑائیں، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان میں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی پامالی کو لے کے۔ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ اور سیٹوں کی آپ بات کریں، یہ آپ نے نہیں دی، یہ لوگوں کو خود لوگوں کا فیصلہ ہے، پاکستان کی عوام نے تاریخ رقم کی۔ اب الیکشن کمیشن بے شک کہتا رہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے گئے ہیں، اور ان کا جی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، اکا دکا واقعات سے انکار نہیں ہے جس کے تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، اور ان کا جی الیکشن کمیشن ان دنوں میں بھی دفتری اوقات اور دفتر کے بعد بھی دیر تک ایسی شکایات کو وصول کر رہا ہے اور ان پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں 2018 میں صبح 4 بجے پہلا نتیجہ آیا تھا، 2024 میں نتیجہ رات 2 بجے پہلا موصول ہو گیا تھا۔ بھائی قوم کو آپ نے اتنے گھنٹے جو لٹکائے رکھا ہے، اور اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی، آپ اس کو بتا دیں۔ اچھا، یہ ڈیولپمنٹ ساری اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ایک جاتے جاتے چونکہ وہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں کہ جناب استعفوں کی بات، تو خبر آئی ہے کہ شیخ رشید جو ہے وہ بھی اپنی پارٹی کارکنان کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک خبر اور آپ کے حوالے سے ہے، تحریک انصاف کے اوپر کاٹا لگایا گیا تھا اور کہا گیا تھا عمران خان کا نام نہیں چلانا، جھنڈا نہیں، تو اب خبر آئی کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی ایسی ہدایات آ گئی ہیں۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج جو دلیرانہ فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے استعفیٰ دیا اور کہا یہ ایسی سیٹ خیرات میں نہیں چاہیے، خبر آئی ہے ٹی وی چینلز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جناب اس پہ کوئی زیادہ تبصرے نہیں کرنے، اس کو زیادہ ہیرو نہیں بنانا کہ لوگ کہیں اس کو اپ رائٹ مین نہ سمجھنا شروع کر دیں اور یہ کہ یہ الیکشن متنازع ہے تو یہ نہیں کرنا۔ بھلا ایسے ہوتا ہے کمیونیکیشن کے دور میں، آپ ایسی چیزیں روک سکتے ہیں؟ اگر آپ اب بھی نہیں سیکھنا چاہتے تو پھر آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔